مئی کا مہینہ سال 2025 بر صغیر کی فضاؤں میں پھر سے جنگی نگاڑے بجنے لگے۔ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہوئے حملے کے بعد خطے میں تناؤ بڑھنے لگا۔ بھارت نے بنا کسی ثبوت کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، حالانکہ پاکستان نے فوری طور پر اس حملے کی پرزور مذمت کی اور عالمی برادری سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن بھارت نے بات چیت یا ثبوت دینے کے بجائے ایک اور خطرناک راستہ چن لیا۔ پاکستان نے دنیا کو صاف پیغام دیا، ہم ہر دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم عالمی سطح پر غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں، مگر بھارت نے اس مطالبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور سفارتی راستہ اپنانے کے بجائے جنگی زبان اختیار کی۔ چھ اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارت نے ایک منظم، خطرناک زمینی اور فضائی حملہ کیا۔ بھارتی فضائیہ کے 60 سے لے کر 70 جنگی طیاروں نے پاکستان کے اندر 9 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ اس فضائی حملے میں رافائل، Su-30 MKI، میراج 2000 اور MiG-29 شامل تھے۔ افسوسناک حقیقت یہ تھی کہ ان 9 اہداف میں سے زیادہ تر مساجد، اسکول اور عام شہری آبادیاں تھیں۔ حملے کے نتیجے میں پاکستان کے 12 معصوم شہری شہید اور 35 زخمی ہوئے۔ پاکستان نے اس جارحیت کا فوری جواب دیا۔ پاکستان ایئر فورس نے 42 طیارے فضا میں محو پرواز رکھے، جن میں J-10C، F-16 وائپر اور JF-17 بلاک 3 شامل تھے۔ ان طیاروں نے جدید PL-15 اور M120 AMRAAM میزائلوں سے حملہ آور بھارتی طیاروں کو روکا، اور اسی فضائی جھڑپ میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے گئے، جن میں 3 رافیل، ایک MiG-29 اور ایک Su-30 MKI شامل تھے۔ دشمن کے لیے یہ پیغام واضح تھا، پاکستان کی سرزمین پر بم گرانے والوں کے لیے فضا میں موت تیار کھڑی ہے۔ حملے کے بعد پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن بھارت باز نہ آیا، کیونکہ بقول بھارت کے اس کا یہ حملہ نہ ہی پاکستان، نہ ہی پاکستان کی فوج اور نہ ہی پاکستان کے شہریوں کے خلاف تھا، بلکہ اس کا یہ حملہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے خلاف تھا۔ تو بھارت کو اپنے ہی بیانیے کے مطابق اس حملے کے بعد رک جانا چاہیے تھا، لیکن اگلے 2 دن 8 اور 9 مئی کو بھارت نے پاکستان کے مزید علاقوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں پاکستانی ایئر بیسز، ریڈار اسٹیشنز اور ایک فوجی چھاؤنی کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں مزید شہری اور فوجی زخمی اور شہید ہوئے۔ بھارت کی طرف سے جنگی آگ کو بھڑکانے کی کوشش واضح ہو چکی تھی۔ پاکستان کی قیادت نے ایک بار پھر دنیا اور بھارت کو تنبیہ کی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو جواب سخت ہوگا۔ 9 مئی کی رات تک بھارت کی کارروائیاں نہ رکی، اور اس کے بعد پاکستان کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی تھا۔ 10 مئی کو صبح سویرے پاکستان نے اپنا جوابی آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا۔ پاکستانی فوج نے فضائی، زمینی، سائبر وارفیئر اور میزائل نظاموں کے ذریعے فیصلہ کن حملے کیے۔ JF-17 طیاروں نے CM-400 AKG ٹرمینل ہائپر سونک میزائل کے ذریعے اہداف کو نشانہ بنایا۔ J-10C، F-16 وائپر اور JF-17 بلاک 3 طیاروں نے فضائی برتری،
برقرار رکھی۔ فتح 1 اور فتح 2 راکٹ سسٹمز نے دور مار اہداف پر کاری ضربیں لگائیں۔ SH-15 خود کار توپیں دشمن کے زمینی انفراسٹرکچر پر برس پڑی۔ اس آپریشن میں 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں ایئر بیسز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، برہموس میزائل ڈیپو اور سب سے اہم آدم پور میں S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کے چیس بورڈ سرویلنس ریڈار کو نشانہ بنا کر S-400 سسٹم کو مفلوج کیا گیا۔ یہ آپریشن مسلسل 7 گھنٹے جاری رہا اور بھارتی دفاعی نظام شدید متاثر ہوا۔ پاکستان کے حملے کے بعد بھارت کو فوراً احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی جنگ میں پھنس گیا ہے جس کا انجام اس کے ہاتھ میں نہیں۔ بھارت نے فوری طور پر امریکہ کے ذریعے جنگ بندی کی درخواست کی اور 10 مئی کی شام سیز فائر پر اتفاق ہوا۔ پاکستان نے دکھایا کہ وہ امن چاہتا ہے، مگر جب بات دفاع کی ہو تو وہ صرف بیانات نہیں، عمل سے جواب دے گا۔ پاکستان نے اس پوری کشیدگی میں خود کو ایک ذمہ دار، باوقار اور طاقتور ریاست کے طور پر پیش کیا۔ وہ قوم جس نے پہلے امن کی بات کی، پھر تحمل دکھایا اور جب مجبور کیا گیا تو ایک ایسا جواب دیا جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر جب اس کے شہری، اس کی زمین اور اس کی خود مختاری کو خطرہ ہو تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جواب دے گا۔ یہ پاکستان ہے، خاموش مگر مضبوط۔